السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی السلام مدد نوکر مولا علی دا علیہ السلام گروپ میں ایک بحث ہوئی۔ اہل سنت مناظر ذوالقرنین حنفی، شیعہ مناظر شیخ محمد حسن نجفی، یعنی میں بحث محمد بن اسحاق ابن یسار پر ہوئی۔ محمد بن اسحاق ابن یسار شیعہ راوی ہے اور علماء اہل سنہ اور محدثین نے اس راوی سے روایات لی، اور بعض محدثین نے جرح کرتے ہوئے اس کو کذاب دجال کہا ہے۔ تو بہت حوالے میں نے پیش کیے ایک قسط میں، اور تمام دوست اس قسط کو دیکھیں، جس میں نے یہ ثابت کیا کہ محمد بن اسحاق پر تعدیل مقدم ہے، جرح جو ہے اس پر ہے ہی نہیں، تعدیل مقدم ہے۔ جرح پر جو دو تین قول آتے ہیں دجال کا یا منکر کا، تو وہ قول فاسد ہیں، کیونکہ وہ قول اسی لیے پیش کیے گئے ہیں کہ محمد بن اسحاق شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا تھا، حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے یہ دجال کہا گیا یا کذاب منکر کہا گیا ہے۔ اہل سنت کے ہاں محمد بن اسحاق ابن یسار پر تعدیل مقدم ہے، اور محمد بن اسحاق اہل سنت کے ہاں حجت ہے، ان کی روایات کو لیا گیا ہے، درجہ حسن کی روایات ہیں، درجہ صحیح روایات ہیں، اور مسلم میں روایات موجود ہیں، داؤد میں روایات موجود ہیں، ماجہ میں روایات موجود ہیں، مسند میں روایات موجود ہیں، اور بہت ساری کتابوں میں محمد بن اسحاق ابن یسار کی روایات موجود ہے اہل سنت کے ہاں۔ بہت سارے میں نے حوالے عربی متن میں پیش کیے ہیں، لیکن برادر عزیز کو عربی سمجھ میں شاید نہیں آ رہی تھی، تو اردو دو تین حوالے میں نے پیش کیے ہیں۔ اہل سنت کی مشہور معروف کتاب ہے اصول جرح و تعدیل، اصول جرح و تعدیل سے یہ میں نے اصول لگا دیا ہے۔ انشاءاللہ تمام شیعہ سنہ اس مکمل بحث کو دیکھیں گے۔ یہ بحث دو قسطوں میں ہے، ایک قسط مکمل ہو گئی ہے، یوٹیوب پر اپلوڈ ہو گئی ہے، یہ دوسری قسط ہے، انشاءاللہ یہ بھی یوٹیوب پر اپلوڈ کر دوں گا۔ دونوں قسطوں کو دیکھیں اور نتیجہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان کے پاس عقل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عقل نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، اگر عقل ہے استعمال نہیں کرتا تب بھی جاہل ہے، جتنا بڑا عالم بن جائے وہ جاہل رہے گا۔ اب برادر عزیز خود اصول جرح و تعدیل سے واقف ہی نہیں ہے، بحث کر رہا ہے۔ اصول جرح و تعدیل میں یہی ہے کہ اگر ایک امام اہل سنت کا جو محدثین ہوتے ہیں ان میں سے ایک محدث یہ گواہی دے کہ فلاں راوی کی عدالت ثابت ہے، یعنی فلاں راوی سکہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے، اہل علم ہے، گواہی دے تو اس کی گواہی قابل قبول ہے اور اس راوی کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے بعض اہل سنت کے ہاں۔ لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ دو یا دو سے بڑھ کر علماء اہل سنت گواہی دیں کسی راوی کے بارے میں، یہ سکہ ہے یا عادل ہے، یا مثلا یہ کہیں کہ اس کی حدیث جو ہے صحیح ہے، حسن ہے، تو اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے۔ جس راوی کی عدالت ثابت ہو جائے اس راوی سے روایت لینا اہل سنت کے ہاں قابل قبول ہے۔ اب یہ میں نے شہادت پیش کی ہے، اب کتنے جو ہے راویوں کی میں نے گواہی پیش کی، تمام دوستوں کو پتہ ہے۔ امام حاکم کی گواہی میں نے پیش کی۔ امام حاکم کیا کہہ رہا ہے؟ امام حاکم کہہ رہا ہے کہ ھذا اسناد صحیح علی شرط مسلم۔ امام حاکم کہہ رہا ہے کہ محمد بن اسحاق سے جو روایات لی کی ہیں شرط مسلم کے مطابق ان کی روایات صحیح ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی روایات حسن درجے کی ہیں، جیسا کہ میں نے اوپر اقوال پیش کیے ہیں۔ امام ابن معین کہتا ہے کہ سکہ ہے محمد بن اسحاق، اس کی احادیث جو ہے درجہ حسن کی ہیں۔ علی مدنی کہتا ہے کہ یہ اہل علم ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کہتا ہے کہ اس کی احادیث جو ہے درجہ حسن کی ہیں۔ علی ابن احمد جو اہل سنت کا عالم ہے، امام ہے، اور ابن اسحاق یہ کہتا ہے کہ ہم محتاج تھے محمد بن اسحاق سے روایات لینے میں،
ابن اسحاق کہتا ہے کہ یہ امیر المومنین ہے کیونکہ یہ حافظ تھا روایات کا. کتنی میں نے گواہی پیش کی ہے. اور ابو زرع اور بہت سارے محمد بن اسحاق اور بہت سارے علماء اہل سنہ جن کی ایک جماعت مکمل یہ کہتی ہے کہ صادق تھا، سچا تھا، امین تھا. ابن شہاب کہتا ہے کہ اس کی مدح کی گئی ہے، اس کی عدالت میں نے پیش کی ہے. عدالت اہل سنت کے ہاں جرح و تعدیل کا یہ اصول ہے، اگر ایک عالم یا ایک سے بڑھ کر 2-3 عالم یہ گواہی دیں کسی بھی راوی کی عدالت کی، تو وہ اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے اور اس راوی کی روایات حجت ہے اہل سنت کی ہاں. یہ اصول ہے، اب تمام دوست دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی ثابت کیا، اور یہاں پر ایک عالم گواہی دے تب بھی کافی ہے، اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے. اگر 2 گواہی دے تو اس سے بہتر ہے، اس سے زیادہ اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی. تو یہ اصول حدیث میں نے پیش کیا ہے. اصول جرح و تعدیل، اصول حدیث کہیں یا اصول جرح و تعدیل کہیں، جرح تعدیل بھی اصول حدیث میں آ جاتی ہے. تمام دوست دیکھ سکتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ یہ خود جاہل ہوتے ہیں، اصول حدیث پہ جاہل، جرح و تعدیل سے جاہل آتے ہیں بحث کرنے کے لیے. تمام دوست دیکھیں، ابھی میں مکمل نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں. اس ذوالقرنین نے کہا کہ میں نے جرح پیش کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاصہ کلام یہ کہ میں نے اوپر بھی بیان کیا تھا، پھر دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ جرح و تعدیل میں جہاں پر بھی تعرض نظر آئے تو وہاں پر تعدیل کو مقدم کیا جاتا ہے، جرح کو مؤخر کیا جاتا ہے. وہ اسی لیے کہ بعض علماء اہل سنت یہ کہیں کہ یہ فی اللہ راوی سکہ ہے، عادل ہے، متقی ہے، صالح حدیث ہے، حسن الحدیث ہے، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کی روایات لینا حجت ہے اہل سنت کے ہاں. اب یہ ابھی تو میں نے ایک قاعدہ پیش کر دیا تھا، اب میں نے یہ اصول جرح و تعدیل سے یہ ایک اصول اور پیش کر دیا ہے. اب تمام دوست دیکھ سکتے ہیں، اگر ایک امام عالم اہل سنت کا یہ گواہی دے کہ فلاں راوی کی عدالت ثابت ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ فلاں راوی صالح حدیث ہے، حسن الحدیث ہے، متقی ہے، بات ہی ختم ہے، اس کی عدالت ثابت ہے. میں نے تو کتنے گواہیاں پیش کی ہے، تقریباً 7-8 گواہیاں پیش کی ہے کہ صالح الحدیث بھی میں نے ثابت کیا، محمد بن اسحاق کو امیر المومنین حفظ کے اعتبار سے بھی ثابت کیا، حسن الحدیث بھی ثابت کیا، صحیح الحدیث بھی ثابت کیا شرط مسلم کے مطابق، اور روایات لینے میں محتاط تھے اہل سنت والے، یہ بھی ثابت کیا. اور یہاں پر ایک عالم گواہی دے تب بھی کافی ہے، اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے. اگر 2 گواہی دے تو اس سے بہتر ہے، اس سے زیادہ اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی. تو یہ اصول حدیث میں نے پیش کیا ہے. اصول جرح و تعدیل، اصول حدیث کہیں یا اصول جرح و تعدیل کہیں، جرح تعدیل بھی اصول حدیث میں آ جاتی ہے. تمام دوست دیکھ سکتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ یہ خود جاہل ہوتے ہیں، اصول حدیث پہ جاہل، جرح و تعدیل سے جاہل آتے ہیں بحث کرنے کے لیے. تمام دوست دیکھیں، ابھی میں مکمل نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں. اس ذوالقرنین نے کہا کہ میں نے جرح پیش کی ہے، اور اب عالم اہل سنت اس کی جرح کی نفی کر رہا ہے. اب مزہ بڑا آئے گا دوستان دیکھیں گے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جرح مؤخر ہے، تعدیل مقدم ہے، لیکن برادر عزیز مان نہیں رہا تھا. اب تو میں نے بھانڈا پھوڑ کے رکھ دیا ہے، اس ذوالقرنین کا بھی بھانڈا پھوڑ کے رکھ دیا، اور جنہوں نے محمد بن اسحاق پر جرح کی ان کا بھی بھانڈا پھوڑ کے میں نے رکھ دیا ہے. یہ اہل سنت کی میں نے کتب کا حوالہ پیش کیا. خود تمام دوست اردو میں یہ ہے، تمام دوست دیکھ سکتے ہیں. محمد بن اسحاق پر جرح کیوں کی گئی ہے؟ صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ اسی لیے کی گئی ہے، تعصب کی وجہ سے محمد بن اسحاق پر جرح کی گئی ہے، بغض کی وجہ سے محمد بن اسحاق پر جرح کی گئی ہے، عداوت کی وجہ سے محمد بن اسحاق پر جرح کی گئی ہے، حسد کی وجہ سے محمد بن اسحاق پر جرح کی گئی ہے، کینے کی وجہ سے محمد بن اسحاق پر جرح کی گئی ہے، منافرت کی وجہ سے محمد بن اسحاق پر جرح کی گئی ہے، مذہب کی وجہ سے محمد بن اسحاق پر جرح کی گئی. ایسی جرح جو ہے قابل قبول نہیں ہے جو محمد بن اسحاق پر جرح کی گئی ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق پر جو امام مالک رضی اللہ نے جرح کیے دجال کا ہے، تو یہ جرح قابل قبول نہیں ہے. صاحب کتاب بیان کریں ایسی جرح قابل قبول نہیں ہے. کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ یہ جرح منافرت کی وجہ سے ہے، یہ جرح منافرت کی وجہ سے صادر ہوئی ہے، یہ جرح قابل قبول نہیں ہے. یہ اردو عبارت موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. محققین
اور جنہوں نے تحقیق کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق حسن الحدیث ہے۔ کبائر ائمہ نے توثیق کی ہے محمد بن اسحاق کی، ائمہ نے حدیث کے اعتبار سے ان کو حجت مانا ہے، ان کی احادیث کو لیا ہے، حجت مانا ہے محمد بن اسحاق کو۔ آپ یہ موجود ہے، اردو دیکھ سکتے ہیں۔ امام عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ نے محمد بن اسحاق کے بارے میں سکہ 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 3 مرتبہ لفظ استعمال کیا، یہ سکہ ہے۔ حافظ ذیلی فرماتے ہیں کہ اکثر اصحاب جرح و تعدیل نے ان کی توثیق فرمائی ہے۔ جرح و تعدیل کے اکثر اصحاب جو ہیں انہوں نے محمد بن اسحاق کی توثیق فرمائی ہے کہ محمد بن اسحاق صحیح ہے، حجت ہے اہل سنت کے ہاں۔ اور محمد بن اسحاق کی توثیق کرنے والوں میں سے امام بخاری بھی شامل ہیں۔ امام بخاری نے بھی محمد بن اسحاق کی توثیق کی ہے۔ محقق علی الاطلاق امام ابن الہام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام محمد بن اسحاق کی توثیق کی ہے۔ وہ توثیق ابن اسحاق هو الحق کو، ابن اسحاق کی توثیق کی ہی حق و صواب ہے، جو روشن و منور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام دوستوں نے دیکھ لیا، میں نے نتیجہ دیا ہے۔ نتیجہ یہی دیا ہے کہ امام مالک نے جو جرح کی تھی محمد بن اسحاق پر، دجال کہا تھا، تو علماء اہل سنت فرماتے ہیں یہ جرح قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جرح منافرت پر مبنی ہے۔ علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ محققین اور جنہوں نے تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق حسن الحدیث ہے۔ کبائر ائمہ نے محمد بن اسحاق کی توثیق فرمائی ہے، ان کی احادیث کو حجت کہا ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک نے محمد بن اسحاق کے بارے میں سکہ 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 3 مرتبہ لفظ تکرار کیا ہے۔ حافظ ذیلی فرماتے ہیں کہ اکثر اصحاب نے جرح و تعدیل کے اعتبار سے محمد بن اسحاق کی توثیق فرمائی ہے۔ محقق علی الاطلاق امام ابن الہام کہتے ہیں کہ وہ توثیق ابن اسحاق و الحق کو، ابن اسحاق کی توثیق ہی حق و ثواب و روشن منور ہے۔ امام بخاری بھی اس چیز میں شامل ہیں کہ توثیق فرمائی ہے امام بخاری نے محمد بن اسحاق کی۔ تمام دوستوں نے دیکھ لیا، میں نے نتیجہ دیا ہے۔ نتیجہ یہاں پر یہ جرح قابل قبول نہیں ہے، یہاں پر تعدیل ہی مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام دوستوں نے دیکھ لیا، میں نے نتیجہ دیا ہے۔ نتیجہ یہی دیا ہے کہ امام مالک نے جو جرح کی تھی محمد بن اسحاق پر، دجال کہا تھا، تو علماء اہل سنت فرماتے ہیں یہ جرح قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جرح منافرت پر مبنی ہے۔ علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ محققین اور جنہوں نے تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق حسن الحدیث ہے۔ کبائر ائمہ نے محمد بن اسحاق کی توثیق فرمائی ہے، ان کی احادیث کو حجت کہا ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک نے محمد بن اسحاق کے بارے میں سکہ 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 3 مرتبہ لفظ تکرار کیا ہے۔ حافظ ذیلی فرماتے ہیں کہ اکثر اصحاب نے جرح و تعدیل کے اعتبار سے محمد بن اسحاق کی توثیق فرمائی ہے۔ محقق علی الاطلاق امام ابن الہام کہتے ہیں کہ وہ توثیق ابن اسحاق و الحق کو، ابن اسحاق کی توثیق ہی حق و ثواب و روشن منور ہے۔ امام بخاری بھی اس چیز میں شامل ہیں کہ توثیق فرمائی ہے امام بخاری نے محمد بن اسحاق کی۔ تمام دوستوں نے دیکھ لیا، میں نے نتیجہ دیا ہے۔ نتیجہ یہاں پر یہ جرح قابل قبول نہیں ہے، یہاں پر تعدیل ہی مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی السلام مدد۔ یہ میں نے اصول جرح و تعدیل سے ایک اصول پیش کیا ہے، اور تمام دوستوں نے دیکھا ہے کہ امام مالک نے جو جرح کی تھی، یا امام مالک کے ساتھ جنہوں نے جرح کی ہے، وہ جرح قابل قبول نہیں ہے علماء اہل سنت کے مطابق، یہاں پر تعدیل کے قائل ہیں۔ امام شعبہ نے انہیں امیر المومنین کہا ہے فی الحدیث کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، حفظ کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے امیر المومنین کا ہے۔ عثمان سوری ابن مبارک جیسے اہل علم نے بھی ان سے روایت لیے، امام احمد بن حنبل نے بھی روایت لیے، امام یحییٰ بن معین نے بھی روایت لیے، اور بہت سارے ائمہ محدثین نے محمد بن اسحاق سے روایات لیے۔ حافظ ذہبی نے بھی میزان الاعتدال میں ان کے متعلق بہت بڑی گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ حسن الحدیث ہے، حسن الحدیث ثابت ہے۔ ائمہ محدثین نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ
محمد بن اسحاق سے احادیث لینا حجت ہے، محمد بن اسحاق سے احادیث لینا حجت ہے۔ تو علماء اہل سنت کے مطابق یہ جو میں نے عکس سینڈ کیا ہے کہ لہٰذا امام مالک نے جو محمد بن اسحاق پر جرح کیے وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ محمد بن اسحاق سکہ ہے اور اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جو جرح کی گئی اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حافظ ابو زرع دمشقی نے اپنی تاریخ میں فرمایا کہ محمد بن اسحاق ایسے شخص ہیں جن سے اخذ روایات لی ہیں۔ اکبر اہل علم کا اجماع ہے اس بات پر، محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ محمد بن اسحاق صادق ہے، سچا ہے۔ ابن شعاب زہری نے مدح بیان کیے محمد بن اسحاق کے بارے میں، تمام تر اہل سنت کے اقوال ملتے ہیں، اور یہاں پر جرح کو انہوں نے ختم کیا ہے۔ جرح قابل قبول ہی نہیں ہے، تعدیل کو حجت قرار دے کر محمد بن اسحاق کو صحیح ثابت کیا ہے، ان کی عدالت ثابت ہے۔ محمد بن اسحاق کی روایات کو حجت مانا ہے، روایات کو صحیح مانا ہے، حسن الحدیث مانا ہے روایت کو، بات ہی ختم ہو جاتی ہے، جرح تو یہاں پر رہتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز کا یہ عکس جو ہے ان کے منہ پر جا کر میں نے مارا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ امام ذہبی کی میزان میں جرح موجود ہے۔ بھائی امام ذہبی کی میزان میں جو جرح موجود ہے اس جرح کو تو علماء اہل سنت نے کھینچ کے نیچے پھینک دیا ہے، کہا ہے کہ وہ جرح قابل قبول نہیں ہے، جو جرح کی گئی ہے محمد بن اسحاق پر وہ جرح قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ محمد بن اسحاق ایک سکہ راوی ہے، حسن الحدیث ہے، امیر المومنین ہے، اس پر جرح جو ہے قابل قبول نہیں ہے محمد بن اسحاق پر۔ امام ذہبی نے کیا فرمایا؟ امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں یہی کہا ہے کہ محمد بن اسحاق کی روایات جو ہیں وہ حسن الحدیث ہیں، حسن الحدیث کو ثابت کرتی ہیں، اور بہت سارے محدثین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہیں قابل حجت قرار دیا ہے، محمد بن اسحاق کو قابل حجت قرار دیا ہے، ان کو حسن الحدیث کہا گیا ہے، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جرح جو ہے میزان الاعتدال میں جرح موجود ہے، یہاں تہذیب التہذیب جس کتاب میں موجود ہے، تو وہ جرح قابل قبول نہیں ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے کہا ہے کہ یہ راوی منفرد ہے، وہ منکر ہے۔ بھائی منفرد کہاں پر ہے، منکر کہاں پر ہے؟ عجیب بات ہے، آپ نے تو اپنی طرف سے اصول گھڑ دیے، منکر بھی کہا دیا، مفرد بھی کہا دیا، مفرد بھی نہیں ہے اور منکر بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، آپ نے دونوں چیزیں اپنی طرف سے بیان کر دی ہیں، افسوس کی بات ہے۔ اگر منکر ہوتا تو اہل سنت کے علماء کرام اس کی تعدیل کیوں بیان کرتے؟ مفرد تو ویسے بھی نہیں ہے۔ یہ برادر عزیز اہل سنت کا عکس جاہل نے انتہا کر دی ہے، کہہ رہا ہے کہ شیخ محمد حسن اصول سے واقف نہیں ہے، تعدیل کو لیا، جرح کو چھوڑ دیا۔ جرح کو میں نے اسی لیے چھوڑا تھا، جرح حجت نہیں ہے، محمد بن اسحاق پر جو جرح کی گئی ہے اہل سنت کے ہاں وہ حجت نہیں ہے، جرح حجت نہیں ہے، انہوں نے تعدیل کو لیا ہے اہل سنت نے، اسی لیے میں نے جرح کو چھوڑ دیا تھا، تعدیل کو لیا ہے۔ میں وہ چیز لوں گا جو اہل سنت کے علماء کرام نے لیے ہیں۔ یہ برادر عزیز کہہ رہا ہے کہ جبکہ اس راوی پر جرح مقدم ہے۔ بھائی آپ مجھے دکھائیں کہ صحیح، دکھائیں کہاں پر جرح مقدم ہے؟ یہاں پر تو تعدیل مقدم ہے، یہاں پر تو تعدیل مقدم کی گئی ہے ہر ایک اعتبار سے۔ قانون میں نے سینڈ کیا تھا اوپر، قانون نمبر 8 ہے، قاعدہ نمبر 8 ہے، جب جرح و تعدیل میں تعارض آ جائے تو وہاں پر تعدیل مقدم ہے، جرح مؤخر ہے۔ امام ذہبی، امام بخاری، تمام تر علماء کرام، امام جو ہے شعبہ، تمام تر علماء اہل سنت ائمہ کے مطابق محمد بن اسحاق پر جرح ہی نہیں ہے، جنہوں نے جرح کی وہ جرح قابل قبول نہیں ہے، وہ جرح ہی باطل ہے، وہ جرح قابل قبول نہیں ہے۔ محمد بن اسحاق پر تعدیل کی گئی ہے، ان کی روایات کو لیا گیا ہے، محمد بن اسحاق کو حجت مانا گیا ہے، سکہ مانا گیا ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ مجھے کہا ہے کہ شیخ محمد حسن اصول سے واقف نہیں ہے، بلکہ میں نے ان کی کتب سے یہ اصول پیش کر کے ان کے منہ پر بھی مارا ہے، اور ان کے علماء کرام جنہوں نے محمد بن اسحاق پر جرح کی ہے ان پر بھی مارا ہے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، منافرت کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے محمد بن اسحاق پر انہوں نے جرح کی ہے، کیونکہ وہ شیعہ تھا، اسی لیے انہوں نے جرح کے جو ہے ابواب لگا دیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر جرح و تعدیل کی بات ہی ختم ہو گئی ہے، بحث ہی ختم ہو گئی ہے۔ علماء اہل سنت کے مطابق جن محدثین نے جرح کی ہے محمد بن اسحاق پر، وہ جرح قابل قبول نہیں ہے،
کیونکہ انہوں نے جواب دیا ہے کہ علماء اہل سنت محدثین ائمہ کے مطابق محمد بن اسحاق سکہ راوی ہے، اس کی احادیث حسن درجے پر ہیں اور ان کی احادیث کو قبول کیا گیا ہے، حجت مانا گیا ہے، تعدیل کو مقدم کیا گیا ہے، جرح کو یہاں پر ختم کیا گیا ہے۔ جرح حجت نہیں ہے، جرح باسی جرح کی ختم کر دی گئی ہے محمد بن اسحاق پر۔ محمد بن اسحاق کو تعدیل مانا گیا ہے، محمد بن اسحاق کو سکہ مانا گیا ہے، تعدیل مانا گیا ہے، اس کی عدالت کو علماء اہل سنت نے ثابت کر دیا۔ بس یہاں پر جرح و تعدیل کی ختم ہو گئی، تعدیل مقدم جرح مؤخر جرح ختم ہو گئی ہے یہاں پر محمد بن اسحاق پر، بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ والسلام۔ بھائی اہل سنت برادر عزیز کو میرا مشورہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی کتب کو پڑھ لیا کریں۔ آپ جو بحث کر رہے ہیں وہ شیخ محمد حسن سے کر رہے ہیں۔ میں تدلیس کا بہت شوق تھا، اب تدلیس کا مکمل جواب سن لیں میرے پیارے برادر عزیز۔ جب تک علم نہ ہوئے تو بات نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ اب سنو جواب تدلیس پر بھی میرا، جاؤ اپنی کتب کو پڑھ لینا پھر دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ یہ برادر عزیز جو اہل سنت ہے ذوالقرنین، اولاً تو یہ احادیث سے واقف نہیں ہے، ثانیاً یہ جرح و تعدیل سے واقف نہیں ہے۔ کہہ رہا تھا جرح مقدم ہے، بلکہ اہل سنت کے علماء کرام نے تعدیل کو مقدم قرار دیا ہے، اور جو جرح ہے اس کو قابل قبول نہیں، وہ حجت نہیں ہے۔ اہل سنت علماء کرام کے اقوال موجود ہے، جیسے کہ میں نے اوپر حوالے بہت سارے پیش کیے ہیں۔ برادر عزیز جرح و تعدیل سے بھی واقف نہیں ہے۔ اب برادر عزیز ساری چیزوں کو چھوڑ کر آیا ہے تدلیس پر۔ تدلیس محمد بن اسحاق مدلس ہے، ان سے روایت کی ہے، روایت جو ضعیف میں شمار ہوتی ہے۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ برادر عزیز تدلیس سے واقف نہیں ہے۔ تدلیس پر کتنے مذاہب ہیں اور تدلیس کس کی حجت ہوتی ہے اور کس کی حجت نہیں ہے؟ آیا تدلیس مطلقاً حجت ہے؟ آیا تدلیس مطلقاً حجت نہیں ہے؟ آیا تدلیس بعض جو ہے راویوں کی حجت ہے، بعض کی حجت نہیں ہے؟ اور تدلیس پر کتنے اقوال ہیں؟ وہ برادر عزیز کسی چیز سے واقف نہیں ہے۔ فقط لفظ تدلیس یاد ہے اس کو، اور تقریب تعظیم میں شاید اس نے دیکھا تھا صدوق تدلیس، تو وہ لفظ تدلیس اس کو یاد ہے بس۔ محمد بن اسحاق تدلیس مدلس ہے، تدلیس کرتا ہے، بس وہی لفظ یاد ہے۔ اب برادر عزیز تدلیس سے واقف نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ وہ خیر کرے۔ میں تھوڑا مصروف تھا، اب بھی تھوڑا سا مصروف ہوں، جیسے ہی 2-3 گھنٹے کے بعد میں فارغ ہو کر اس کا آپریشن کرتا ہوں لفظ تدلیس پر، ٹھیک ہے؟ مکمل اہل سنت کی کتب سے حوالے لگا کر اس کا مکمل آپریشن کروں گا اور دکھاؤں گا کہ محمد بن اسحاق کی روایات صحیح ہیں اور وہ حجت ہیں، ان کی روایات قبول ہیں اہل سنت کے ہاں، چاہے محمد بن اسحاق مدلس کیوں نہ ہو، روایات حجت ہے اہل سنت کے ہاں۔ انشاءاللہ 2-3 گھنٹے کے بعد میں اس کو پڑھواتا ہوں سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ یہ برادر عزیز جو اہل سنت ہے ذوالقرنین، اولاً تو یہ احادیث سے واقف نہیں ہے، ثانیاً یہ جرح و تعدیل سے واقف نہیں ہے۔ کہہ رہا تھا جرح مقدم ہے، بلکہ اہل سنت کے علماء کرام نے تعدیل کو مقدم قرار دیا ہے، اور جو جرح ہے اس کو قابل قبول نہیں، وہ حجت نہیں ہے۔ اہل سنت علماء کرام کے اقوال موجود ہے، جیسے کہ میں نے اوپر حوالے بہت سارے پیش کیے ہیں۔ برادر عزیز جرح و تعدیل سے بھی واقف نہیں ہے۔ اب برادر عزیز ساری چیزوں کو چھوڑ کر آیا ہے تدلیس پر۔ تدلیس محمد بن اسحاق مدلس ہے، ان سے روایت کی ہے، روایت جو ضعیف میں شمار ہوتی ہے۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ برادر عزیز تدلیس سے واقف نہیں ہے۔ تدلیس پر کتنے مذاہب ہیں اور تدلیس کس کی حجت ہوتی ہے اور کس کی حجت نہیں ہے؟ آیا تدلیس مطلقاً حجت ہے؟ آیا تدلیس مطلقاً حجت نہیں ہے؟ آیا تدلیس بعض جو ہے راویوں کی حجت ہے، بعض کی حجت نہیں ہے؟ اور تدلیس پر کتنے اقوال ہیں؟ وہ برادر عزیز کسی چیز سے واقف نہیں ہے۔ فقط لفظ تدلیس یاد ہے اس کو، اور تقریب تعظیم میں شاید اس نے دیکھا تھا صدوق تدلیس، تو وہ لفظ تدلیس اس کو یاد ہے بس۔
محمد ابن اسحاق تدلیس مدلس ہے، تدلیس کرتا ہے، بس وہی لفظ یاد ہے. اب برادر عزیز تدلیس سے واقف نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ وہ خیر کرے. میں تھوڑا مصروف تھا، اب بھی تھوڑا سا مصروف ہوں. جیسے ہی 2-3 گھنٹے کے بعد میں فارغ ہو کر اس کا آپریشن کرتا ہوں لفظ تدلیس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ السلام مدد. یہ میں نے کتاب پیش کر دیا ہے، مقدمہ اصول حدیث، جو اہل سنت کی مشہور معروف کتاب ہے. علامہ محقق اسلام عبدالحق ابن سیف الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے. صاحب کتاب کی اس عبارت میں مکمل وضاحت موجود ہے. اوپر والی عبارت کو میں ابھی وضاحت نہیں کرتا، انشاءاللہ اگلے عکس میں اوپر والی عبارت کی بھی وضاحت کر دوں گا. سب سے پہلے میں نیچے جو حاشیہ موجود ہے اس کی وضاحت کر دوں کہ صاحب کتاب میں موجود ہے کہ جو راوی تدلیس کرتا ہے اس پر 7 مذاہب ہیں. ٹھیک ہے، جو مدلس راوی ہیں اس پر 7 مذاہب ہیں. پہلا یہ قول کہ جو راوی تدلیس کرتا ہے اس کی متعلقاً روایات حجت نہیں ہے. اہل سنت کا ہے؟ ہاں ہے. دوسری یہ کہ جو راوی تدلیس کرتا ہے اس کی روایات حجت ہیں. یہ بھی اہل سنت کے ہاں ہے، جیسے کہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. بات ہی ختم ہو جاتی ہے. جو راوی تدلیس کرتا ہے اس کی روایات متعلقاً حجت ہیں، اہل سنت کے ہاں. بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اب محمد بن اسحاق کی روایات تدلیس کرتا ہے، محمد بن اسحاق کی روایت تو حجت ہے، اس میں تو میل اشکال کی بات ہی نہیں ہے. تیسری روایات جو تدلیس کرتا ہے اس کی روایات قبول ہے. کس کی؟ ابن عینہ جو تدلیس کرتا ہے اس کی روایات قبول ہے. چوتھا یہ کہ روایات اس مدلس راوی کی قبول ہوں گی جو سکہ راویوں سے روایات کرے. تو محمد بن اسحاق کی روایت ابن ماجہ کی جو میں نے سینڈ کی تھی وہ تو سکہ راویوں سے روایت ہے، تمام دوست دیکھ سکتے ہیں، وہ روایت ہی سکہ راویوں سے ہے. چوتھی انشاءاللہ وہ روایت دوبارہ سینڈ کروں گا اور اس میں تمام راوی جو ہیں ان کی وضاحت دوبارہ سینڈ کروں گا. چوتھا یہ کہ وہ مدلس راوی کی روایت قبول ہوگی جو کم پیش کی گئی ہو، روایت جس میں تدلیس کم ہو، روایت کم پیش کی گئی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ 4 اقوال ہیں. اب اس حکم کے مطابق محمد بن اسحاق نے جو تدلیس کی ہے تو اس کی روایات حجت ہیں، کیونکہ یہاں پر موجود ہے کہ متعلقاً تدلیس کرنے والے کی روایت قبول ہے اہل سنت کے ہاں. یہ نظریہ بھی اہل سنت کا ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے، متعلقاً قبول ہے. ٹھیک ہے، اور ابن عینہ جو ہے اس کی روایت جو تدلیس کرتا ہے اس کی روایت بھی متعلقاً قبول ہے. تیسرے قول کے مطابق محمد ابن اسحاق کی روایات بھی قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ مانیں کہ محمد ابن اسحاق تدلیس کرتا ہے تو کیا ہوا؟ قانون ہے. اگر مدلس جو تدلیس کرتا ہے وہ سکہ راویوں سے روایت کر رہا ہے تو اس کی تدلیس بھی حجت ہے، جیسے کہ یہ قانون نمبر 3 موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کی روایت بھی حجت ہے قانون نمبر 3 کے مطابق. قانون نمبر 4 کے مطابق بھی روایت حجت ہوگی، کیونکہ جو راوی مدلس ہے اس کی روایت حجت ہوں گی الا نادرہ. کم روایت پیش کی گئی وہ روایت حجت ہے. اب جو میں نے ابن ماجہ سے روایت پیش کی ہے وہ تو ایک روایت ہی ہے، تو روایت حجت ہے. اسی روایت کو دوسرے کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، روایت اصل میں ایک ہی ہے تو روایت حجت ہے. یعنی یہ جو میں نے پیش کیا ہے 7 مذاہب، جو یہاں پر 4 مذاہب میں نے آپ لوگوں کو دکھائے ہیں، ان کے مطابق محمد بن اسحاق کی روایات لینا صحیح ہے، میل اشکال کی بات نہیں ہے. چاہے وہ تدلیس کرتا ہے لیکن روایات لینا صحیح ہے. والسلام. اس پر جرح بھی ثابت ہو جائے، جو راوی تدلیس کرتا ہے اس پر جرح بھی ثابت ہو جائے، عرف بہ لا یقبل حدیثہ مطلقاً، اس راوی کی روایات مطلقاً حجت
حجت نہیں ہے۔ کس کی؟ وہ راوی جو تدلیس کرتا ہے اور اس پر جرح بھی ثابت ہو جائے تو اس راوی کی روایات مطلقاً حجت نہیں ہے اہل سنت کے ہاں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب محمد بن اسحاق جو ہے اس پر تو جرح ثابت ہی نہیں ہے، اس پر تو جرح مقدم ہی نہیں ہے۔ محمد بن اسحاق پر ہم نے تعدیل مقدم کی، تمام تر علماء اہل سنت کی چیز کے قائل ہیں کہ محمد بن اسحاق پر تعدیل مقدم ہے، جرح کی یہاں پر بات ہی نہیں ہوتی، جرح کو تو علماء اہل سنت نے قبول ہی نہیں کیا ہے۔ محمد بن اسحاق پر تعدیل مقدم ہے، میں اقوال ذکر کر چکا ہوں اردو میں اور عکس اس گروپ میں موجود ہیں۔ دوسرا قول اہل سنت کے ہاں جو پایا گیا ہے وہ یہ مشہور معروف قول ہے کہ وکیل یقبلو، اور ایک قول کے مطابق دوسرا قول جو ہے قبول کیا گیا ہے کس چیز کو؟ راوی جو تدلیس کرتا ہے اس کی روایات کو قبول کیا گیا ہے۔ وذهب الجمہور، اور جمہور اس چیز کی طرف گئے ہیں الی قبول و تدلیس، تدلیس راوی جو تدلیس کرتا ہے اس کی روایت کو قبول کیا گیا ہے۔ من عرف عنہ لا یدلس الا عن سکہ، اور وہ راوی، اس راوی کی روایات اس وقت قبول ہوگی جب وہ راوی سکہ راویوں سے روایات کرے۔ بات ہی ختم ہو گئی، بحث ہی ختم ہو گئی۔ دوسرا علماء اہل سنت کا قول یہ ہے کہ تدلیس، مدلس راوی کی روایات قبول ہیں، جو تدلیس کرتا ہے اس کی روایات قبول ہیں۔ جمہور اہل سنت کا یہی نظریہ ہے، اس صورت میں روایات قبول ہیں جب وہ سکہ راویوں سے روایات کرے تو اس کی روایات قبول ہیں۔ بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب محمد بن اسحاق کی جو میں نے روایت پیش کی ابن ماجہ سے، وہ روایت سکہ راویوں سے اس نے روایت کی ہے۔ اما عائشہ ہے، اما عائشہ کو کون کہتا ہے کہ اما عائشہ ضعیف ہے؟ عبداللہ ابن ابی بکر ہے، عبداللہ ابن ابی بکر ان کے ہاں سکہ ثابت ہے، اہل سنت کے ہاں بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آگے مکمل سند کے ساتھ اور سکہ ہیں، صحابی اور تابع ہیں اور سکہ ہیں، تو محمد بن اسحاق کی یہ روایت ابن ماجہ والی صحیح ہے اور یہ روایت اہل سنت کے ہاں قبول ہے۔ یہ میں نے قول پیش کیا ہے۔ تیسرا قول یہ کہ اگر سکہ نہیں ہے تو پھر وہ روایات ضعیف شمار ہوں گی۔ کون سی روایات؟ اگر راوی تدلیس کرتا ہے اور جس سے روایت آگے، جو روایت کا سلسلہ آگے والا ہے وہ ضعف میں شمار ہوتا ہے، ضعیف ہے، تو پھر اس راوی کی وہ روایت ضعیف شمار ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ جس سے آگے جس سے نقل کیا ہے یہ اس کا سلسلہ سند جو ہے صحیح ہے، سکہ ہیں، تو یہ روایت بھی صحیح ہے اور یہ روایت بھی قبول ہے اہل سنت کے ہاں۔ یہاں پر تو بات ہی واضح ہو گئی۔ ان تینوں اقوال کے مطابق، اہل سنت تینوں اقوال کے مطابق، یہ جو محمد بن اسحاق کی روایت ہے ابن ماجہ میں، یہ تو صحیح ثابت ہو جاتی ہے۔ پہلا قول کہ جرح مقدم ہو، اب محمد بن اسحاق پر جرح تو مقدم نہیں ہے، تعدیل مقدم میں، بات ہی ختم ہو گئی، محمد بن اسحاق کی روایت جو صحیح ہے، سکہ ہے۔ دوسرا قول کہ تدلیس کرتا ہو لیکن وہ روایات سکہ راویوں سے لی ہو، تو بات ہی ختم، محمد بن اسحاق نے تدلیس کی ہے تو روایات جو ہے سکہ راویوں سے لی ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا قول اگر سکہ سے نہیں لی پھر ضعفاء میں شمار ہوتی ہے، اب بات یہاں پر ہی ختم ہو گئی ہے، ضعف میں شمار کرتے ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے ضعف میں شمار، کیونکہ جو ابن ماجہ والی روایت ہے اس میں تمام کے تمام راوی جو آگے سلسلہ ہے وہ سکہ میں شمار ہوتا ہے۔ جب راویوں کا سلسلہ آگے سکہ میں شمار ہوتا ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ محمد بن اسحاق کی یہ روایت قبول ہے، حجت ہے، اور سکہ مانی جائے گی۔ جو لوگ سما کی قید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ایک نمبر کے جاہل ہیں۔ یہاں پر کوئی سما کی قید ہی نہیں ہے، یہ جو تین میں نے اقوال پیش کیے یہاں پر کوئی سما کی قید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے سما ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ راوی مدلس ہے، اس پر جرح ثابت ہو جاتی ہے تو اس کی روایت متعلق حجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات ختم۔ اگر اس پر تعدیل ثابت ہوتی ہے تو بات ہی ختم، اس کی روایات حجت ہے اور لینا بھی صحیح ہے۔
جیسے کہ محمد بن اسحاق ہے، اس پر تعدیل ثابت ہے، اس کی روایات لینا صحیح اور حجت ہے۔ دوسرا قول یہ ہو کہ چاہے سما ثابت ہو یا نہ ہو، سما کی تو یہاں پر بات ہی نہیں ہے، اگر راوی روایت کرتا ہے سکہ راویوں سے تو روایت ان کی اس راوی کی حجت ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ تدلیس کرے اس راوی کی روایت حجت ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب محمد بن اسحاق چاہے تدلیس کرے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو روایات کر رہا ہے وہ سکہ راویوں سے روایت کر رہا ہے، اس کی روایت حجت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا علی علیہ السلام مدد۔ اہل سنت کی مشہور معروف کتاب مقدمہ فی اصول حدیث پیش کی ہے۔ صاحب کتاب علامہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ صاحب کتاب نے بہت پیارا نقطہ دیا ہے، اگر یہ نقطہ کوئی سمجھ گیا تو پھر بات ہی مکمل سمجھ جائے گا۔ صاحب کتاب نے نقطہ یہ دیا ہے کہ بعض لوگوں کا غرض ہوتا ہے، مقصد جو ہوتا ہے وہ مقصد فاسدہ ہوتا ہے۔ صاحب کتاب نے بہت اچھا نقطہ دیا ہے۔ صاحب کتاب نے کہا ہے کہ بعض راوی جو ہیں ان کی سما ثابت ہے لیکن انہوں نے اپنی سما کو چھپا دیا ہے۔ مثلا کیسے؟ ایک تو صغیر سن کی وجہ سے، مثلا ایک راوی جو مدلس ہے جس سے روایت لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام چھپا دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں کہ جس سے روایت لے رہا ہے اس کی عمر 40 سال ہے اور خود کی عمر کم ہے۔ اب جس سے روایت لے رہا ہے وہ لوگوں کے نزدیک مشہور ہے، خود مشہور اتنا نہیں ہے، یہ کیا کرتا ہے کہ جو جس مشہور سے روایت لے رہا ہے اس کی شہرت کو چھپا دیتا ہے، اپنی شہرت کو بڑھا دیتا ہے۔ دوسری یہ کہ جس سے روایت لے رہا ہے وہ کم عمر کا ہے، خود عمر بھی زیادہ ہے، وہ کم عمر سے روایت لے رہا ہے تو وہ سما کو جو ہے چھپا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سما کو جو ہے چھپایا گیا ہے، یعنی سما ثابت ہے لیکن چھپایا گیا ہے، ظاہر سما کو نہیں کیا گیا۔ تو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے، آگے بہت اچھا نقطہ دیا ہے صاحب کتاب نے، بعض اکابر ہیں لیس لمثل ھذا، انہوں نے اسی طرح سما کو چھپایا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اسی طریقے سے سما کو چھپایا نہیں ہے۔ بعض اوقات ان کی سما ثابت ہے، بعض اوقات ان کی سما ثابت نہیں ہے۔ مثلا کیسے؟ اب جو راوی تدلیس کر رہا ہے وہ روایت جس سے کر رہا ہے وہ 30 سال پہلے ہی اس کی وفات ہو گئی، اب اس کو جیسے ہی روایت ملی اس نے اپنی روایت کو جو ہے آگے ذکر کر دیا، اب اس کی سما ثابت نہیں ہے، اس نے روایت کو ذکر کر دیا بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مقصد کے، اس کو جیسے روایت ملی اس نے روایت کو ذکر کر دیا۔ اب روایت کو ذکر کیے، آگے جتنے راوی ہیں وہ سکہ ہیں، خود یہ فقط تدلیس کر رہا ہے تو اس کی روایت حجت ہے، جیسے میں نے ایک قانون پیش کیا تھا۔ اب عبارت کیا موجود ہے؟ بعض الاکابر، بعض علماء، بعض راوی جو ہیں اکابر جو ہیں لیس لمثل ھذا، اسی طرح نہیں ہے، جن کا مقصد فاسد ہو، جن کا غرض فاسد ہو، اسی طرح نہیں ہے، بل من جہت وثوقہم بصحت الحدیث، حتیٰ کہ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے اور ان کی حدیث کی صداقت کی گواہی دی گئی ہے، صحت کی صداقت یعنی بے معنی صحت کی گواہی دی گئی ہے، ان کی حدیث پر صحیح حکم لگایا گیا ہے، ان کی حدیث جو ہے صحیح ہے۔ جیسے کہ مشہور معروف تدلیس کرنے والا اعمش ہے، جیسے کہ مشہور معروف تدلیس کرنے والا محمد بن اسحاق ہے، جیسے کہ مشہور معروف تدلیس کرنے والا حسن ہے، اس کے علاوہ سوری ہے، اس کے علاوہ بہت سارے علماء کرام ہیں۔ یہ اہل سنت کا ایک قول ہے، اور چاہے محمد بن اسحاق نے جو تدلیس کی ہے اس کے آگے جو راوی ہیں سکہ ہیں تو اس اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، جو اہل سنت کے اقوالوں میں سے ایک۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی ہے، جو ابن ماجہ کی روایت پیش کی تھی کہ اما عائشہ جو تحریف قرآن کی قائل ہے وہ روایت خلاف قرآن ہے اور روایت بھی حجت ہے،
اور محمد بن اسحاق پر تعدیل مقدم ہے، اور تدلیس جو محمد بن اسحاق کرتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، ان کی احادیث کی صحت بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دو اصول کے مطابق ان کی احادیث کی صحت بالکل صحیح ہے۔ پہلا اصول یہ کہ جو راوی تدلیس کرتا ہے اور خود جس سے روایات لے رہا ہے وہ طبقہ مکمل جو ہے سکہ راوی پر مشتمل ہے، تو جو تدلیس کر رہا ہے اس کی تدلیس بھی صحیح ہے، وہ روایت قابل قبول ہے اہل سنت کی ہاں۔ دوسرا تو جو تدلیس کرتا ہے مطلقاً تدلیس کرنے والے کی روایت جو ہے لی جاتی ہے، حجت ہے، اس میں ویل اشکال کی بات نہیں ہے۔ تو محمد بن اسحاق کی جو تدلیس کی ہے، چاہے وہ آپ کہیں کہ مطلقاً تدلیس کی ہے تب بھی روایات حجت ہیں لینا، جو یہ اہل سنت کا ایک قول ہے، اور چاہے محمد بن اسحاق نے جو تدلیس کی ہے اس کے آگے جو راوی ہیں سکہ ہیں، تو اس اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، جو اہل سنت کے اقوالوں میں سے ایک قول ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث یہاں پر ختم ہو گئی ہے، یہ تو میں نے ثابت کر دیا کہ محمد بن اسحاق راوی سکہ بھی ہے، تعدیل مقدم بھی ہے، اور تدلیس یہ جو تدلیس کرتا ہے یہ تدلیس ہمارے لیے حجت ہے۔ محمد بن اسحاق تدلیس کرتا ہے یہ حجت ہے، سوری تدلیس کرتا ہے یہ حجت ہے، احمش تدلیس کرتا ہے یہ حجت ہے، حسن تدلیس کرتا ہے یہ حجت ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اہل سنت کے علماء اکرام جو تدلیس کرتے ہیں وہ حجت ہے۔ ان کی تدلیس کرنا وہ غرض فاسد نہیں ہے، مقصد فاسد نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایسے ہی تدریس کی ہے، تو یہ روایات ہمارے لیے حجت ہے، اس میں میرے اشکال کی بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی ہے۔ اب برادر عزیز کو چاہیے کہ موضوع فدق پر آ کر بات کرے۔ اور سکھا کہ السلام علیکم اتبع الہدا جی، تو میں نے جناب کی یہ سارے جو انہوں نے دلائل بھیجے ہیں یہ سارے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور جناب کو اصول حدیث کا ذرا بھی نہیں معلوم، اس سے مجھے اندازہ ہو چکا ہے ان سب سے۔ میں نے اس پر ایک جگہ کی تھی کہ یہ مدلس راوی ہے اور چوتھے طبقے کا مدلس ہے، ٹھیک ہے، لیکن جناب نے تدلیس کی ایک بھی مجھے جو ہے اس کا جواب نہیں دیا تدلیس پر کہ یہ مدلس نہیں ہے۔ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ مدلس ہے چوتھے طبقے کا ہے، حتیٰ کہ میں ایک قول پیش کر چکا ہوں کہ جو راوی مدلس ہے تدلیس کرتا ہے اس کی روایت مطلقاً حجت ہے، مطلقاً حجت ہے، کوئی بغیر کسی قید کے مطلقاً حجت ہے، تب بھی میری بات ٹھیک ہے۔ دوسری یہ کہ اگر مدلس راوی سکہ راوی سے روایت کرے اس کی روایت حجت ہوتی ہے، جیسے کہ محمد بن اسحاق مدلس ہے لیکن سکہ راوی سے روایت کرتا ہے تو اس کی روایت حجت اہل سنت کے ہاں۔ اب خود برادر عزیز اصولوں سے واقف نہیں ہے، تمام دوست آگے اس بحث کو دیکھیں۔ انہوں نے اسے سکہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ سکہ اصول حدیث لگاتے رہے کہ سکہ راوی کی قابل قبول ہے، سکہ راوی کی قابل قبول ہے۔ انہیں مدلس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مدلس راوی ہوتا کیا ہے۔ اگر انہوں نے تدلیس کو پڑھا ہوتا تو پھر یہ چولے نہ مارتے جو انہوں نے ماری ہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ اب میں بتاتا چلوں کہ اہل سنت کے اصول پر، اہل سنت کا جو اصول ہے اصول حدیث، اس میں مدلس راوی جو ہو، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سکہ راوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ صدوق کے درجے کا ہے۔ امام ابن اس بات کو نوٹ کریں، یہ پہلے اقرار کر چکا تھا کہ سکہ راوی ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ میں نے بہت سارے اقوال پیش کیے جہاں صدوق بھی اور سکہ راوی بھی ثابت میں نے کیا، حتیٰ کہ ان کے بڑے بڑے علماء اکرام کے اقوال پیش کر کے میں نے سکہ راوی ثابت کیا، 3 مرتبہ لفظ سکہ آیا ہے۔ اصول جرح و تعدیل کتاب پیش کی، وہاں پر الفاظ موجود ہے، سکہ 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 3 مرتبہ اس کو سکہ کہا گیا ہے۔ اہل سنت کے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ سکہ نہیں ہے، حتیٰ کہ سکہ ہے، بہت سارے علماء کرام کے اقوال میں نے پیش کیے، سکہ کہا ہے۔ اب آگے دیکھیں، حجر نے بھی اس کو صدوق لکھا اور امام اس پر آ کر میں نے یہ پہلے بھی بتایا تھا۔ چلے اگر بالفرض، میں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض اسے سکہ مان بھی لیا جائے تب بھی یہ اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ چوتھے طبقے کا مدلس راوی ہے، اور اہل سنت کے نزدیک چاہے راوی امام ہی کیوں نہ ہو، محدث ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، سکہ تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے، محدث ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مدلس ہے، تدلیس کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی معنن ان والی روایت قابل قبول نہیں ہے،
اگر وہ دوسرے طبقے کے علاوہ کسی طبقے کا مدلس ہے، کیونکہ بعض مدلسین جو ہوتے ہیں دوسرے طبقے کے، جن میں جو ہے امام سفیان ہو گئے، امام عامش ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ جو مدلس ہیں ابراہیم نخعی وغیرہ ہو گئی، اب یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے طبقے کے علاوہ باقی طبقے والوں کی روایات حجت نہیں ہے، حتیٰ کہ برادر عزیز خود اصول سے جاہل ہے۔ افسوس تو اس مقام کا ہوتا ہے کہ خود اصول پیش کر رہا ہے اور خود اصول سے جاہل ہے۔ کہیں پر بھی ایسا نہیں لکھا ہوا کہ دوسرے طبقے کے علاوہ باقی تمام طبقے والے راویوں کی روایتیں حجت نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے سارا مذہب اہل سنت کا باطل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اصل میں اصول پر مبنی ہے۔ اصول میں نے جیسے بتایا کہ متعلقاً روایت حجت ہوگی تدلیس کرنے والے کی، یا تو دوسرا اصول یہ ہے کہ سکہ راوی سے اگر روایت کرتا ہے تو وہ حجت ہوگی، اگر ضعف اور مجہول راوی سے روایت کرتا ہے تو وہ حجت نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ اگر محمد بن اسحاق سکہ راوی سے روایت کرتا ہے تو حجت ہے، اگر سکہ نہیں ہے، سکہ سے نہیں ہے، ضعیف اور مجہول راوی سے روایت کرتا ہے تو وہ روایت ضعف میں شمار ہوگی اور وہ روایت حجت نہیں ہوگی۔ یہ اصول اہل سنت کے ہاں برادر عزیز تو خود اصول سے واقف نہیں آ جاتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے۔ چلیں آگے دیکھیں۔ یہ بھی مدلس ہیں لیکن یہ قلیل التدلیس راوی ہیں کہ کبھی کبھی تدلیس کرتے تھے، اور ان کی سماع کی تصریح جو ہے محدثین نے فرمایا کہ ان پر صرف تدلیس کا ہی ہے، یہ تدلیس کرتے تھے لیکن تدلیس بھی اسی کی کرتے تھے جس کی مطابعت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ صرف سکہ سے تدلیس کرتے تھے۔ یہ جو ہے راوی امام ابن حجر نے اس کے بارے میں مفصل لکھا ہے کہ یہ مجہولین اور ضعیف راویوں سے تدلیس کرتا تھا۔ اس بندے نے مجھے، حسن نجفی صاحب نے مجھے ایک بھی مدلس پر، ایک بھی انہوں نے مدلس کو پڑھا ہی نہیں کہ مدلس ہوتا کہ یہ اصول جرح و تعدیل لگاتے رہے، یہ ہم نے بہت پہلے سے پڑھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ جا کے اب تم سب سے پہلے یہ پڑھو کہ سکہ راوی بھی ہو اور مدلس بھی ہو اور مؤنن ان والی روایت اس کی جو ہو وہ قابل قبول ہوگی یا نہیں، چاہے جتنا بڑا مرضی امام۔ کہہ رہا ہے کہ تم پڑھو، سکہ راوی ہو، تدلیس کرتا ہو، ان سے روایت کرے، قابل قبول ہوگی یا نہیں، جا کر تم پڑھو۔ حتیٰ کہ میں اصول لگا چکا ہوں، اتنی جاہلیت میں 3 مرتبہ اصول لگا چکا ہوں۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی کا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول بیان کیا، اگر سکہ راوی ہے، ان سے روایت کرتا ہے اور تدلیس کرتا ہے، اس کی روایت حجت ہے۔ اگر سکہ راوی ہے تو حجت روایت، اگر سکہ نہیں ہے، تدلیس کرتا ہے، ان کے ذریعے سے ضعیف ہے یا مجہول سے تدلیس کرتا ہے تو اس کی روایت حجت نہیں ہے۔ میں 3 مرتبہ پہلے اصول لگا چکا ہوں۔ برادر عزیز مجھے کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے جا کے پڑھو، خود اصولوں سے واقف نہیں ہے، افسوس کا مقام ہے۔ چلیں آگے دیکھیں۔ ٹھیک ہے، میں اب کچھ نام گنواتا ہوں تمہیں، ٹھیک ہے، وہ پائے کے محدثین ہیں اہل سنت کے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہے سارے مدلس ہیں، تو ان کی جہاں پہ وہ ہے اور اس پر یہ دیکھیں، یہ امام ابن حجر کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے مدلسین راویوں کا ذکر کیا ہے، انہوں نے طبقات بنائے ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں چوتھے طبقے کے جو راوی ہیں ان میں کون کون سے لوگ ہیں، کئی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ایک یہ محمد بن اسحاق بن یسار بھی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اسے صدوق لکھا ہے اور کہ مشہور بھی تدلیس کرنے میں مشہور ہے، ان ضعف المجہولین، ضعیف لوگوں سے اور مجہولین لوگوں سے، راویوں سے یہ تدلیس کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس طرح کے راویوں سے تدلیس کرتا تھا، یعنی کہ اس کی جو مؤنن ہے ان والی روایت ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس میں ایک راوی انہوں نے چوتھے طبقے میں بھی شامل کیا، کتنا بڑا ہمارا فقیہ بھی ہے، حجاج بن ارطا الفقیہ الکوفی، ٹھیک ہے، کوفہ کا فقیہ ہے یہ، ٹھیک ہے، فقیہ ہے یہ، جیسے وہ ضعیف ترین درجے کی۔ یہ سند پڑھو جو تم نے مجھے روایت بھیجی تھی، اس کی سند میں محمد بن اسحاق ان عبداللہ بن ابی بکر، یہ محمد بن اسحاق ان سے روایت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مدلس راوی، ٹھیک ہے، جو درجہ دوم کے علاوہ کسی بھی طبقے کا راوی ہو، مدلس ہو، وہ جس مرضی راوی سے چاہے سکہ سے پھر کرے، کیونکہ اس پر جو ہے تدلیس تسویہ کا بھی آ گیا کہ وہ تدلیس تسویہ بھی کرتا ہے، اور جس سے مرضی پھر ان کے ساتھ روایت کرے، ٹھیک ہے، سماع کی تصریح نہ کرے، حدثنا نہ کہے، ٹھیک ہے، اخبرنا نہ کہے، ان کے ساتھ جس سے بھی روایت کرے گا وہ روایت قابل حجت نہیں ہے، تدلیس کی وجہ سے وہ ضعیف ترین درجے کی۔ یہ جو اصول برادر عزیز بتا رہا ہے افسوس کا مقام ہے، یہ اصول تب جب سکہ راوی سے روایت نہیں کرتا، اگر سکہ راوی سے روایت کرتا ہے تو یہ اصول جاری نہیں ہوگا، اگر سکہ راوی سے روایت نہیں کرتا تب یہ اصول جاری ہوگا۔
اور پھر جب یہ اصول جاری ہوگا تو پھر وہ روایت مرسل کے حکم میں آ جائے گی، اور مرسل روایت پھر بھی حنفیوں کے مطابق مرسل روایت بھی حجتیں ہیں، پھر بھی وہ پھنس جاتے ہیں تو کہاں جائیں گے؟ مرسل روایت ان کی ہاں حجت ہے۔ آگے چلیں۔ کی روایت ہے یہ، تم جا کے پہلے اصول پڑھو، اصول کیا ہے۔ اس طرح کے راوی بھی ایڈمن شپ سے ہٹا دیں گے اور 2-3 دن اور ایسے اسکینز بھیجتے رہیں گے، 24 گھنٹے مجھے ایڈمن نہیں بنائیں گے، اسکین بھیجتے رہیں گے، اچھے والی بڑھ کے مارتے رہیں گے، یہ کر دیا میں نے، یہ ثابت کر دیا، بہت مزہ آئے گا۔ میں نے کہا وہ مزہ تو بچے بہت آئے گا تمہاری شترول کرتے، ٹھیک ہے۔ تم نے جو ہے تدلیس کا جواب میں نے تمہیں پرسنل میں بھی 3 سے 4 بار بھی ڈنڈی مار جاتے، پہلے تم جا کے مجھے ایک بات تو معلوم ہے کہ یہ کیا کہے گا کہ اسے صرف امام ابن حجر نے مدلسین کے طبقے میں شامل کیا ہے، باقیوں کی جو تعدیل ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو جناب مدلسین راویوں پر جو کام ہے، مدلسین راویوں پر وہ کام ابن حجر نے کیا، صرف ابن حجر نے مدلسین پر کام کیا، اور اس کے بعد والے محدثین نے کیا، ٹھیک ہے۔ امام ابن حجر نے سب سے پہلے مدلسین کے اوپر مکمل جو کام ہے جسے تحقیق کہتے ہیں وہ امام ابن حجر نے کیا، باقی مدلس کہتے تو رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، لیکن جیسا کام امام ابن حجر نے کیا ویسا کسی اور نے نہیں کیا۔ اور ان پر بھی جمع ہے کہ جسے امام ابن حجر نے مدلسین میں شامل کیا وہ مدلس ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے مدلس ہونے پر بھی جمع ہے۔ یہ اس لیے یہ کوئی جواب نہیں بنے گا کیونکہ مجھے پتہ ہے تمہارے پاس جواب نہیں ہے، تو ایک ہی بات ہے کہ یہ سکہ ہے، اتنے لوگوں نے سکہ کہا ہے، ایک نے مدلس کہہ دیا۔ مدلس کہنے سے جو سکہ کی سکات ہے، اگر کوئی راوی مثال کے طور پر اگر کوئی راوی سکہ ہو تو اس کی سکات ختم نہیں ہوتی مدلس کہنے سے۔ مدلس اور چیز ہے، سکہ ہونا اور چیز ہے۔ مدلس اسے کہتے ہیں کہ ڈنڈی بھی مار جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے محدث جیسا کہ میں نے تمہیں دکھایا یہ بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ پہلے تم جا کے تدلیس کو پڑھنا کہ تدلیس ہوتی کیا ہے، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ جو ہے سکہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے لگتا ہے کہ برادر عزیز نہ ہی اصول حدیث سے واقف ہے، اور نہ ہی برادر عزیز جرح و تعدیل سے واقف ہے، اور نہ ہی برادر عزیز تدلیس سے واقف ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ سکہ نہیں ہے، جبکہ میں نے اہل سنت کی کتب سے حوالے سینڈ کیے اور اصول حدیث سے دکھایا کہ 5 اہل سنت کے بڑے ان کے علماء کرام محمد بن اسحاق ابن یسار کو سکہ مانتے ہیں کہ یہ سکہ ہے، اور بہت سارے علماء کرام، ذہبی، اس کے علاوہ بہت سارے علماء کرام، ابن حجر، اس کے علاوہ بہت سارے علماء کرام محمد بن اسحاق ابن یسار کو صدوق مانتے ہیں، اور بہت سارے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ محمد بن اسحاق کی احادیث جو ہے وہ درجہ حسن کی احادیث ہے اور درجہ صحیح کی احادیث ہیں، اور بہت سارے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ محمد بن اسحاق سے روایات لینے میں ہم محتاج تھے، اسی لیے ہم نے محمد بن اسحاق ابن یسار سے روایات لی ہیں، اور برادر عزیز کی رائے سکہ نہیں ہے، جبکہ میں 5 ان کے بڑے علماء کرام کے حوالے پیش کر چکا ہوں جنہوں نے محمد بن اسحاق ابن یسار کو سکہ صدوق کہا ہے، سکہ بھی کہا ہے اور صدوق کہا ہے۔ یہ کہتا ہے سکہ نہیں ہے تو یہ تو بات ہی ختم ہو گئی، کیونکہ میں نے دکھایا سکہ ہے، کہو گے تو دوبارہ حوالے پیش کر دوں گا، صدوق ہے یہ بھی میں نے دکھایا، کہو گے تو دوبارہ حوالے پیش کر دوں گا۔ رہی بات جرح کی، تو میرے پیارے برادر عزیز اوپر میں نے بہت سارے حوالے لگائے ہیں۔ محمد بن اسحاق پر جو جرح کی گئی ہے وہ جرح فاسدہ ہے، کیونکہ وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اسی لیے اس پر جو جرح پیش کی ہے، امام مالک نے جرح پیش کی ہے، یا اس کے علاوہ جو علماء کرام اہل سنت کے انہوں نے جرح پیش کی ہے، وہ جرح قابل قبول نہیں ہے۔ علماء اہل سنت کے اقوال موجود ہے، علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق پر جو جرح کی گئی ہے وہ جرح قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ محمد بن اسحاق کی روایات کو ہم نے حجت مانا ہے، ان سے روایات لی ہیں، وہ امیر المومنین ہے احادیث کے اعتبار سے، وہ صالح ہے، ایماندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بہت سارے الفاظ جیسے کہ میں نے پیش کیے ہیں۔ تو برادر عزیز جرح کی بات کر رہا ہے، برادر عزیز نے کہا ہے کہ جرح مقدمہ ہے، حتیٰ کہ جرح کو تو علماء اہل سنت نے قبول ہی نہیں کیا۔ محمد بن اسحاق پر جو 1-2 جرح وارد ہوئی ہے اس کو تو علماء اہل سنت نے ٹھکرا دیا ہے، کہتے ہیں کہ اس پر جرح قابل قبول ہی نہیں ہے، ان کی احادیث حسن درجے کی احادیث جو ہم نے لی ہیں اس پر تو تعدیل کا حکم وارد ہوتا ہے۔
جیسا کہ میں نے اوپر حوالے پیش کیا ہے اور آپ تمام دوستوں نے دیکھا، اور دوبارہ آخر میں سینڈ کر دوں گا، یہاں پر الفاظ موجود تھے بہت سارے علماء کرام اہل سنت کے، جنہوں نے تعدیل کا حکم لگایا ہے محمد بن اسحاق پر کہ ان کی روایات لینا صحیح ہے اور درجہ حسن کی روایات ہیں، اور کبیر اکثر اہل علم نے ان سے روایات لی ہیں اور ان کو صدوق کہا ہے، امیر المومنین کا لقب دیا ہے۔ دوسری بات کہ تدلیس، بھائی تدلیس، آپ کو تدلیس کا پتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی راوی تدلیس کرتا ہے، چاہے وہ طبقہ رابع کا ہو یا طبقہ ثانی کا ہو یا طبقہ ثالثہ کا ہو یا طبقہ خامس کا ہو یا طبقہ عاشر کا کیوں نہ ہو، اگر راوی تدلیس کرتا ہے تو اس کی تدلیس والی روایت جو ہے متعلقاً حجت ہے، جیسا کہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے حوالہ پیش کیا۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے کہ متعلقاً روایت حجت ہے تدلیس کرنے والے کی، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ متعلقاً روایت حجت ہو جاتی ہے تو پھر بات ہی ختم، پھر تو بات کوئی رہتی نہیں ہے۔ دوسرا قول عبدالحق محدث دہلوی کا میں نے پیش کیا، جہاں پر عبدالحق محدث دہلوی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی راوی تدلیس کرتا ہے اور ثقات سے روایت نقل کرتا ہے تو اس کی روایات حجت ہیں، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ برادر عزیز، یہ حجر مکی کے قول تو میں ایسے پھینکوں آپ کے اوپر، مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ آپ نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ کو تو نہ ہی جرح و تعدیل کا پتہ ہے، پہلے آپ نے کہا ہے کہ جرح مقدم ہے، جب میں نے آپ کو ڈھیر سارے حوالے آپ کے منہ پر مارے، آپ نے دیکھا تو اس وقت تو تعدیل مقدم تھی، آپ نے پھر جرح کی بات ہی ختم کر دی۔ پھر آپ نے کہا کہ تدلیس، جب میں نے تدلیس پر بہت سارے حوالے آپ کے منہ پر مارے تو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ شیخ محمد حسن کو تدلیس کا پتہ نہیں ہے۔ برادر عزیز کہاں پر ہیں؟ میں نے اصول سینڈ کیا ہے، آپ کو اصولوں کا پتہ ہے؟ چاہے کوئی بھی راوی، چاہے اس کی سما ثابت ہو یا نہ ہو، سما پر تو بحث ہی نہیں ہے، چاہے سما ثابت ہو یا نہ ہو اس پر تو بحث ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ ان سے روایت کرے، کال لفظ آئے، ان لفظ آئے، اس پر تو بحث نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے اصول پیش کیا، متعلقاً روایت حجت ہے، تدلیس کرنے والے راوی کی متعلقاً روایت حجت ہے، جیسے کہ میں نے اصول پیش کیا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ علیہ کی کتاب سے، متعلقاً روایت حجت ہے تدلیس کرنے والے کی، جو تدلیس کرتا ہے اس کی روایت متعلقاً حجت ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ متعلقاً کا لفظ آپ کو پتہ ہے، چاہے سما ثابت ہو یا نہ ہو، متعلقاً حجت ہے روایت اس کی۔ دوسرا اصول میں نے پیش کیا کہ اگر کوئی راوی تدلیس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور سکہ راوی سے روایت نقل ہوتی آ رہی ہے تو تب بھی اس راوی کی روایت حجت ہے، اس پر تدلیس کا حکم ہی نہیں لگائیں گے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ برادر عزیز یہ اصولوں سے واقف نہیں ہے، دوبارہ مجھے پھر عکس سینڈ کرنے پڑیں گے۔ یہ دوسرا حصہ، اور انشاءاللہ تیسرا حصے میں مکمل نتیجہ، اول حصے میں نتیجہ مکمل انشاءاللہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا ہے، دوسرا حصہ یہ جس میں نتیجہ مکمل موجود ہے، تیسرے حصے میں انشاءاللہ مکمل نتیجہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ تینوں حصے دیکھ کر اس بات سے فائدہ حاصل کریں۔